بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ یہ ہماری بک ہے فرسٹ ایئر کی، فرسٹ چیپٹر کا، پیج نمبر 32۔ اس کے اوپر آج ہم معاشی قوانین کو اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے قوانین، قانون کی جمع، اس سے کیا مراد ہے، قانون کس کو کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کی اتھارٹی، حکومت کی جانب سے صادر کیے ہوئے احکامات ہوتے ہیں۔ یہ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں، اس کی پابندی ہر کسی پہ لازمی ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کی ویلفیئر اور سیکیورٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں اور تمام معاشرے میں رہنے والے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ نظم و ضبط کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کسی بھی معاشرے کو ہم جو ہے وہ طریقے سے چلانے کے لیے وہاں پہ کسی بھی قاعدے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہر معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی پابندی کرے، ان قوانین کی۔ علمی اصطلاح میں کسی بھی عمل کو بار بار دہرانے سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہو تو اسی قانون کی شکل دے دی جاتا ہے۔ جس طرح مختلف سبجیکٹ میں ہم پڑھتے ہیں، مختلف علوم کے قوانین ہیں۔ علم طبیعیات کا قانون کشش ثقل موجود ہے۔ علم کیمیا کا پانی کو بنانے کا قانون ہے کہ ہائیڈرو اور آکسیجن اگر ایک مخصوص شرح سے ملیں تو پانی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ قانون کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ رشتہ ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اسی طرح معاشیات کے بھی قانون ہیں جن کو ہم معاشی قوانین کہتے ہیں، کیونکہ یہ معاشرے کو اسٹڈی کر کے بنائے جاتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، کس چیز پہ ان کا کیا رد عمل ہے، ان کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ معاشیات کے اہم قوانین کون سے ہیں؟ قانون طلب، قانون رصد، قانون تکلیل افاد مختتم، قانون مساوی افاد مختتم، بے شمار قانون۔ یہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنے بک کے اوپر۔ یہ تمام قوانین لوگوں کو سامنے رکھ کر کس طرح سے وہ اپنے محدود ذرائع کو لاتعداد خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، ان کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مارشل نے معاشی قوانین کی کیا تعریف کی ہے، کن الفاظ میں تعریف کی ہے؟ معاشی قوانین سے مراد معاشرے میں رہنے والے افراد کا ایسا مخصوص طرز عمل ہے جسے بعض مخصوص حالات کے تحت اختیار کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں لوگ کس طرح سے رہتے ہیں، وہ کس چیز پر کیا ان کا طرز عمل ہے۔ مخصوص حالات میں، کسی بھی قسم کے حالات میں جب حالات بدلتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اس کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بار بار ایک ہی طرح سے حالات کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اس کو قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ پروفیسر نیون لکھتے ہیں، معاشی قوانین ایسے رجحانات کے مظہر ہیں جو مخصوص اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کا ایک نتیجہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر بندہ جب وہ کام کرے گا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیونکہ معاشی قوانین لوگوں کی سائیکی پہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق انسانوں کی ذہنی کیفیت سے ہے، کس طرح سے لوگ کس چیز پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ویسے ہی بنائے جاتے ہیں۔ کس طرح کا ماحول ہے، لوگوں نے اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا، کس طرح کا قانون کب کیسے بننا چاہیے، اس کو جو ہے وہ ہم معاشی قوانین کا نام دیتے ہیں۔ کہ مثلاً کہ اگر معاشرے میں قیمتوں کا رجحان بہت زیادہ ہے تو لوگ اس قیمتوں کے اوپر کس طرح سے اپنی طلب کو ظاہر کرتے ہیں، کس طرح سے ایک بندے کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر دوسرے کو، تیسرے سے، کیا وہ ایک ہی طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو کیا وہ جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کی طلب کو بھی کم کر رہے ہیں، اور قیمتیں کم ہو رہی ہیں کہ اس چیز کی طلب بھی زیادہ ہو رہی ہے، کس مخصوص عرصہ وقت میں ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہ اگر تمام لوگوں کا رجحان ایک ہی طرح کا ہے تو اس کو قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ معاشی قوانین کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد ہم اس کی خصوصیات پہ آ جاتے ہیں۔ معاشی قوانین کی نوعیت اور خصوصیات، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اٹل اور ہمہ گیر نہیں۔ جتنے بھی معاشی قوانین ہم بناتے ہیں ان کا تعلق انسانی رویوں سے ہوتا ہے۔ انسانی رویہ آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں، ہماری پسند اور ناپسند چینج ہو جاتی ہے، اس لیے جتنے بھی طبی علوم کی قوانین ہیں وہ جس طرح فکس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق مادے سے، اور مادہ ایک بے جان اشیاء ہے، جو بھی اس کے اوپر تجربہ ہم کریں گے وہ ایک ہی اس کا نتیجہ آئے گا۔ لیکن معاشی قوانین کا تعلق انسان سے، اور انسانی رویے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو قانون ہم بنا دیا یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کبھی فکس نہیں ہوتے۔ ہاں، ہم ان کو فکس کر لیتے ہیں مخصوص حالات کے ساتھ۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے، بعض شرائط کے تحت پورے ہوتے ہیں۔ یہ قوانین جب بھی ہم اکنامکس کے کوئی بھی قوانین بناتے ہیں، معاشی قوانین بناتے ہیں، وہ مفروضوں کے ساتھ درست ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بہت سارے مفروضات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر وہ مفروضات ہوں گے
تو قوانین ہوں گے، اگر وہ مفروضات درست ثابت نہیں ہوں گے تو وہ قوانین درست ثابت نہیں ہوں گے۔ مثلا قانون طلب کے مطابق اگر حالات بدستور رہے کہ جب ہم نے جیسا سوچا ویسا ہی ہوگا تو یہ قانون صحیح ثابت ہوگا۔ قانون کیا ہے؟ قیمت میں اضافے کے ساتھ طلب میں کمی آ جاتی ہے اور قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب حالات کون سے بدستور رہنے چاہیے؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ویسے کی ویسے ہی رہیں، جن کو ہم نے فرض کر لیا ہے کہ یہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی، اس میں آمدنی چینج نہ ہو، لوگوں کی پسند ناپسند چینج نہ ہو۔ اچھا جی، ہم کیا بات کر رہے تھے کہ اس کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہ مفروضات ہوں گے تو ہی یہ صحیح ثابت ہوں گے، ورنہ یہ صحیح ثابت نہیں ہوں گے۔ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہی بات کہ مختلف رجحانات، انسانوں کے مختلف رجحانات کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مقداری صورت میں نمبرز میں ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہم قانون طلب میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قیمت میں اضافے سے طلب میں کمی ہوگی یا قیمت میں کمی سے طلب میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کو عددی صورت میں ہم ظاہر نہیں کر سکتے کتنے فیصد اضافے سے طلب میں کتنے فیصد کمی ہوگی۔ ہاں اپنی مثالوں میں یہ لے لیتے ہیں یہ کہ اتنے فیصد یہ وہ، لیکن ریئلٹی میں ہم یہ بات شو نہیں کر سکتے، پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح باقی علوم ہیں ان میں مختلف فارمولوں کی مدد سے ہم کچھ تھوڑی بہت پیش گوئیاں کر سکتے ہیں، مثلا طلوع یا غروب ہونے کا وقت، سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ کا بتایا جا سکتا ہے، لیکن معاشی قوانین کی پیش گوئی ممکن نہیں، کیونکہ ان کا تعلق انسان کے ذہنوں سے ہے اور انسانی رویے کو حتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت زیادہ امپاسبل ہے۔ آج تک کوئی بھی آلہ ایجاد نہیں ہوا جو انسان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکے۔ اس پہ معاشی قوانین سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا۔ 5th پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا۔ ہاں معاشی قوانین کوئی بندہ اس کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا، اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا یا جرمانہ عائد نہیں ہوتا۔ اس لیے ان پر عمل نہ کرنے سے نہ تو حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور نہ ہی دیگر افراد یا معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تو ہر بندے کا اپنا ہے، ہر بندے کے وہ اس قانون کو ذاتی طرح جو ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاشرے کو نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا نہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی قوانین جو گورنمنٹ بناتی ہے وہ ہم فالو نہیں کرتے تو ہمیں اس کے اوپر سزا ہوتی ہے یا جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے۔ 6 پوائنٹ دیگر معاشرتی علوم کے قوانین کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں۔ جس طرح معاشی قوانین طبی علوم کے مقابلے میں اتنے درست ثابت نہیں ہوتے، اسی طرح دیگر معاشرتی جو علوم ہیں جن میں یہ درجہ ذیل علوم ہے، شہریت، تاریخ، فلسفہ اور نفسیات وغیرہ کے قوانین کی نسبت زیادہ صحیح ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان قوانین میں کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کو کیسے ماپا جا سکتا ہے۔ صرف معیشت کے پاس جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جو کہ زر کہلاتا ہے، جو بتا سکتا ہے کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے انسان کی ذہنی کیفیت کو ہم پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ زر کی مدد سے ماپ سکتے ہیں کہ مختلف اشیاء کو قیمتیں کم یا زیادہ ہونے سے وہ کیا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، معاشی قوانین کی پابندی کوئی لازمی امر نہیں بلکہ کسی شخص کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ ان پہ عمل پیرا ہو یا ان کی خلاف ورزی کرے۔ اسے دونوں صورتوں میں ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ ہاں جی یہی چیز آپ نے اپنانی ہے یا نہیں۔ نیکسٹ اب ہمارے پاس پوائنٹ ہے معاشی قوانین کا دیگر قوانین سے موازنہ۔ سب سے پہلے جو ہے ہم معاشی قوانین کا جو موازنہ ہے وہ ریاستی قوانین سے کریں گے۔ ریاستی قوانین کون سے ہوتے ہیں؟ جو ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو ریاستی قوانین کہا جاتا ہے، جس پر عمل درآمد کروانا گورنمنٹ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مختلف محکمے بنائے جاتے ہیں، پولیس کا محکمہ، عدالت کا محکمہ، جو ان قوانین کی پابندی لوگوں کو کرواتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے ان کو سزا یا جرمانہ ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پہ ان قوانین کی ترمیم بھی ہوتی ہے، پھر ان کو منسوخ کر کے نئے قوانین بھی ترتیب دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو معاشی قوانین ہوتے ہیں یہ ایک مخصوص طرز عمل کے آئینہ دار ہوتے ہیں کہ انسانوں نے مخصوص حالات میں کیا طرز عمل ظاہر کیا۔ یہ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، کسی بھی ہم صارف کو اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو خریدنے کا پابند نہیں بنا سکتے، اس کی مرضی ہے وہ زیادہ افادے والی چیز خریدے، اس کی مرضی ہے وہ کم افادے والی چیز خریدے، کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم جو ہے قانون کی وہ اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ریاستی قوانین کے برعکس معاشی قوانین
منسوخ بھی نہیں کیے جا سکتے، یہ ہم منسوخ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو ایک رجحان ہے نا جو آ گیا، مختلف لوگوں کے طرز عمل سے ہم نے دے دیا، اب اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے معاشی قوانین اور اخلاقی قوانین۔ اخلاقی قوانین جو ہوتے ہیں وہ مذہب اور تہذیب و معاشرت کی سربلندی کے لیے افراد اور معاشرہ خود سے کچھ اخلاقی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں اور ان کی پھر پابندی بھی کرتے ہیں، اور وہ کام کرنے اور نہ کرنے پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے، یہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہیں، یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ مثلاً کون سے کام؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، ہمیشہ سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، غیبت نہ کرو۔ ہاں ایسے اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، کوئی بھی انسان اگر وہ سچ نہیں بولتا یا دوسروں کا دل دکھاتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو اس سے ان کی خلاف ورزی کرنے سے حکومت سے کوئی سزا نہیں ملتی اس کو، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس شخص کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ جو یہ سارا جو ہے ان کو فالو نہیں کرتا، جس کا مطلب ہے یہ بندہ جو ہے وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اس کے برعکس معاشی قوانین جو ہیں وہ لوگوں کے یکساں طرز عمل کو واضح کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان پر عمل نہ بھی کرے تو چونکہ اس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے اس سے میل ملاپ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ جیسے اخلاقی قوانین، اگر لوگ جو ان باتوں کو فالو نہیں کرتے، اخلاقی طور پر وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں مانتے، تو ہم اس شخص سے ملنا پسند نہیں کرتے، ہم اس شخص کو مخلص نہیں جانتے اپنے لیے۔ لیکن معاشی قوانین اگر کوئی شخص فالو نہیں کرتا تو ہم اس سے ملنا جلنا بند نہیں کرتے۔ کیونکہ اس کا تعلق تو اس انسان سے ہے نا، کہ وہ ان کو فالو کرے یا نہ کرے، قیمت کے کم ہونے پر وہ اشیاء کو خریدے یا نہ خریدے، قیمت کے زیادہ ہونے پر وہ اشیاء کو خریدنا بند کرے یا نہ کرے، یہ تو اس بندے پہ ہے، اس کا اپنا نفع اور نقصان ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ان میں مشترکہ بھی ہیں، جو ہے معاشی اقدامات جو ہیں، کچھ معاشی اقدامات مثلاً وہ اخلاقی بھی ہیں اور وہ معاشی بہبود سے بھی ہے، ان کا تعلق معاشی بہبود سے بھی ہے۔ مثلاً کون سے؟ ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور اسمگلنگ، ان کو جو ہے وہ معاشی قوانین میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اخلاقی قوانین میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔